ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہو۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں منافقین کی خصلتیں، ان کی علامتیں قرآن مجید کی روشنی میں چند خصلتوں کا ذکر ہوا، جن میں پہلی خصلت یأمرون بالمنکر، برائی کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، دوسری خصلت کا ذکر کہ منافقین خیر بھائی اور نیکی کے کاموں سے منع کرتے ہیں، برائی کی طرف حکم دینا، نیکی سے روکنا، یہ بنیادی جو ہے منافقین کی خصلتیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، جبکہ رسومات پر اور دیگر ذرائع پر جو اللہ رسول کی مخالفت میں جاتے ہیں وہاں پہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نسوا اللہ، چوتھی خصلت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا ہے۔ یہ چار خصلتوں کا ذکر گزشتہ جمعہ میں ہوا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ مبارک میں منافقین کی خصلتیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تقریباً 10 خصلتوں کا اختصار کے ساتھ ذکر ہوگا۔ منافقین کی خصلتیں تو اور بھی بے شمار ہیں، کئی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند خصلتوں کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصلتوں کو، ان علامات کو ہمارے اندر سے دور فرما دے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقت جو ہے یہ ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ڈرا کرتے تھے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جو انسان کے ایمان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بظاہر انسان نیک، نمازی، دیندار نظر آتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا سخت مجرم ہوتا ہے۔ بظاہر منافقین بھی نمازیں پڑھتے ہیں، خیر اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین وعید سنائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصہ میں ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا، بظاہر وہ اسلام کے دعوے دار، اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اندرون خانہ ان کے دل میں کفر ہی ہوتا ہے، اور طاغوت کے ساتھ ان کی محبتیں اور ان کی ساری جو ہے ساری محبتیں اور ان کے
گٹھجوڑ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ کفار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یقیناً منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے اٹھتے ہیں۔ یہ چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ اپنے اوپر ان کو ذرا جانچیں، خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں، تھکے مانتے ہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، یعنی ان کی نظروں میں نماز کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ آپ کا کتنا عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ علامتیں یہ ہے، خصلتیں یہ ہے منافقین کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے اٹھتے ہیں۔ آگے فرمایا یُرَاءُونَ النَّاسَ، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں تاکہ پتہ چلے بے فلاں صاحب بھی نماز پڑھنے آئے تھے۔ لوگوں کی محبتیں، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بظاہر منافقین نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ظاہری طور پر سب کچھ انہوں نے دین کا اپنا رکھا تھا، لیکن اس وقت سلسلہ وحی جاری تھا، تب بتلا رہے تھے کہ یہ منافق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس نماز میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، ٹکرے لگاتے ہیں۔ ٹکرے لگانا، ٹھوڑے مارنا، نہ قیام مکمل، نہ رکوع مکمل، نہ سجدہ مکمل، نہ تشہد مکمل، بٹھا ٹھیا بس تعداد پوری کرتے ہیں، رکعات کی تعداد پوری کرتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں۔ نماز کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیحات جو ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتلائے ہیں نماز میں، شروع سے اختتام تک، رکوع کی دعائیں، سجدہ کی، قیام کی، تشہد کی، وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی پورا ادا نہیں کرتے۔ گویا کہ اپنی پیشانی پوری زمین میں لگنے ہی نہیں دیتے، گویا کہ اپنا پورا جو کمر کو رکوع میں جھکنے ہی نہیں دیتے، بس ایسے 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 تعداد گنتی۔ یہ صرف دیکھنا ان چیزوں کے، کہیں یہ خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر موجود تو نہیں، اگر ہیں تو آج سے ہی توبہ کر دیں، یہ آلات ختم کر دیں، پکی اور سچے مسلمان اور مومن بن کر اللہ کو دکھلائیں۔ فرمایا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان متذبذب، متردد ہیں، متذبذب، شک و شبہ کا شکار ہے، پتہ نہیں یہ دین صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، کہتے ہیں مرنے کے بعد حساب ہوگا، پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں جنت دوسری ہے بھی کہ نہیں، خدا یہ ایمان کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، شک و شبہات کے اندر مبتلا ہیں۔ تو کفر والوں کے ساتھ بھی پورے پورے فرمایا کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ، اندر کھاتے مشرکین اور کفار کے ساتھ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، درمیان میں، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے یہ مفاد پرست ہوتا ہے، اس نے اپنا مفاد حاصل کرنا کس طرف سے ملتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے
ایسے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر رکھا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت سے محروم کر دے سے کون سیدھا راستہ دکھلا سکتا ہے؟ اصل میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بدبختی کو نازل کر دی ہے، ان کے نصیب میں ہدایت کو رکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیات قرآنی کا ترجمہ آسان لفظوں میں سنا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بھی منافقین کی کچھ خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں حدیث ایک ہے صحیح بخاری کی، ایک حدیث میں 4 خصلتوں کا ذکر ہے اور ایک میں 3 خصلتوں کا ذکر ہے، پھر آگے مختلف روایات میں باقی خصلتوں کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور پیاری زبان سے ارشاد فرمایا، وہ زبان مبارکہ جہاں سے جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وما ينطق عن الهوى، جو بھی ان کے لبوں سے نکلتا تھا وہ اللہ کی وحی ہوتا تھا، اللہ کا پیغام ہوتا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی ہمیشہ اللہ نے سچ نکلوایا ہے۔ اس لیے تو آپ دور نبوت سے پہلے بھی صادق الامین اور صادق الوعد کے ان معروف القاب کے ساتھ آپ مشہور و معروف تھے۔ تو میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علامات بتلائی ہے، خصلت منافقین کی بتلائی ہے، فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں 4 خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ جس آدمی میں 4 خصلتیں یہ پائی جائیں جن کا بھی ذکر آئے گا وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی، 4 نہیں ہے، ایک پائی جاتی ہے، بعض لوگوں میں بعض 2 ہیں، بعض 3 ہیں، بعض 4 ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس میں سے نفاق کی ایک خصلت موجود ہوگی، یعنی جو خصلت اس نے اپنا کی وہی خصلت اس میں شمار ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے، بری خصلت سے توبہ کر لے اور سچا اور پکا مومن اور مسلمان بن جائے۔ اس حدیث میں پہلی خصلت جس کا ذکر آیا ہے وہ ہے اذا اؤتمن خان، جب بھی اسے کسی کوئی امانت سونپی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ اب خیانت کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی خیانت یہ ہے مال و منال اور ساز و سامان میں خیانت کرنا، دنیا کے مال و متاع میں خیانت کرنا، ساز و سامان کو چرانا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں پہلے زمرے میں آتی ہیں۔ تو یہ انتہائی بدترین جرم ہے، بدترین یہ خصلت ہے جس کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے۔ کسی نے امان رکھی، اسے کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ یہ عموماً لوگوں کے اندر یہ خصلت موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اوپر والے پیمانے پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ حکومتی ایڈ کی تباہی و بربادی، حکومت کی طرف سے لوگوں کو جو ذمہ داران ہوتے ہیں، مسئولین ہوتے ہیں، ممبران ہوتے ہیں، جس طرح بھی ان کے طبقات آگے تقسیم ہوتے رہتے ہیں، انہیں گلیوں، سڑکوں، اسکولوں، دیگر رفاہی کاموں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، عوام الناس کی بھلائی کے لیے گرانٹیں ملتی ہیں، پیسہ روپیہ ملتا ہے، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں بعض دفعہ ملتا ہے۔ تو وہ اس پیسے کو عوام کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اپنے ذات پہ خرچ کرتے ہیں۔ فیکٹری لگائی، کارخانہ بنایا، کالونیاں کاٹی اور مربع بنائے، زراعت میں بڑا کردار اپنی پراپرٹی بنائی وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ چیزیں بنائی جن کا ان کی اپنی ذات کو فائدہ ہو سکتا تھا، اور لازمی پراپرٹی بینک بنتا تھا، وہ انہوں نے کام کیا ہے، گویا کہ انہوں نے قومی خزانے کی خیانت کی ہے، امانت کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا ہے۔ تو یہ بدترین خصلت ہے، یا یہ عام لوگوں میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اوپر اس پہ کرے کہ میرا جو ہے ٹمپریچر امان کے بارے میں کیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ یہ جو دل اندر اللہ نے رکھا ہے خود کیا ہے، التقویٰ ہاہنا، یہ بتلا دیتا ہے۔ اس سے پوچھیں آپ
تو فرمایا کہ یہ ایسی گندی خصلت ہے امانت میں خیانت کرنے والی کہ اگر یہ خصلت جو ہے ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مجاہد بھی کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی پکڑ لیتی ہے، اس کو بھی سزا ملتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام بطور ہدیہ دیا جس کا نام تھا مدعم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدعم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کجاوا جو ہے وہ سیدھا کر رہا تھا، اتار رہا تھا، تو اچانک سے نامعلوم کسی سائڈ سے تیر لگا جس سے وہ مر گیا، اس کی موت واقع ہوگی۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو، یہ شخص جنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملنے والا یہ غلام شہید ہو گیا، یہ جنتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ اٹھائیں، پھر بھی سچ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے لبوں سے جو بات جاری ہوئی وہ سچ ہی سچ ہے، لیکن ایک بات کے اندر ذوق اور اس کی اہمیت کو اور زیادہ تاکید کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آدمی کو تم جنتی کہہ رہے ہو، مبارکیں دے رہے ہو، یہ وہ شخص ہے جس نے جنگ خیبر کے دن مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر یا کمبل کو چرایا تھا اور اب وہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ مال غنیمت غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس نے چوری کی، اب وہ چادر تھی یا کمبل تھا، وہ اس کے اوپر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آ رہا، جن کے پاس بھی ایسی چیزیں تھیں انہوں نے واپس کر دی۔ تو غور کیجیے کہ آج وہ ایک چادر یا ایک کمبل کی بات ہے، آج لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں کی کرپشن کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں اور بڑے لکھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اس خیانت کو، اس چوری کو آپ کرپشن کہہ لیں، آپ اس کو فراڈ کہہ لیں، آپ اس کو جو بھی نام لینا چاہیے، وہ خیانت ہی خیانت کہلائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں خیانت اتنی بڑی خیانت کرنے کے باوجود بھی انہیں احساس تک نہیں ہوتا، ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، حرام کی وجہ سے کھا پی کر جو ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ قوم کا پیسہ کیا میں اپنی جائیدادیں بنا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اس کا احساس کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو شہادت پانے سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانتوں کا ضائع کرنا، خیانتوں کا دورہ پیدا ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا۔ لوگوں کا روز قیامت یہ حال ہوگا، اس قدر یہ امانتوں میں خیانت پیدا ہو جائے گی کہ لوگ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے جو امانت دار ہے، یعنی امانت دار لوگوں کی اتنی کمی واقع ہو جائے گی، ہر جگہ خیانت کرنے والے تو ملیں گے، امانت داروں کی کمی آ جائے گی۔ کہیں وہ وقت آپ نہیں گیا، میرے خیال میں تو وقت آپ پہنچا ہے۔ ہر جگہ خیانت، ہر جگہ خیانت۔
کرپشن، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، ہر جگہ اس نے پنجے گھاڑ کیے ہیں۔ یہ ایسا اصول ہے جس کو بڑے تحفظ مہیا کیے جاتے ہیں عدالتوں سے، بڑی بڑی ججوں میں تحفظ، بلکہ ایسے کہیں کہ کاروبار میں بھی ایک دوسرے کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، لین دین کے معاملات میں، کاروبار میں بھی پیسہ جھوٹ بول کر ہتھیا لیتے ہیں، بعد میں جائیں آپ جہاں مت۔ اگر آپ نے منٹوں سماج سے حکمت و دلائی سے کچھ پیسے لے لیے تو یہ قسمت ہے آپ کی، بہت بڑی بہادری ہے، حوصلہ ہے آپ کے۔ اگر بھائی آپ عدالت میں چلے گئے تو ان چوروں ڈاکوؤں کو تحفظ مل جائے گا، اور پھر بانٹ کر کھائیں گے، پھر تقسیم کریں گے اس کو۔ یہ حال ہے سوکت دنیا کا۔ رسموں رواجوں پر، کھیل تماشوں پر، کافروں کی رسومات پر، مرنے جینے پر بہت زیادہ خرچ کریں گے، حرام کا پیسہ، لیکن مزدور کی مزدوری نہیں دیں گے، جس سے چھینا ہوا مال ہوگا وہ واپس نہیں کرنے کی طرف آئے گا۔ ویسے جتنا بددیانت ہوگا خیانت کرنے والا، اتنا وہ بڑا سخی بھی کہلائے گا۔ چوری کے پیسے سے، خیانت کے پیسے سے جتنا مرضی اللہ کی راہ میں لٹا دے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حرام کے نوالے کا صدقہ میں اللہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ اسی سی بات ہے، یہ بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے حق چھینے ہوئے ہیں اور اپنی بہنوں کے حق چھینے ہوئے ہیں، پہلی صف میں بڑے روب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تکبیرات بھی پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہیں بیٹی کا حق میں نے چھین کر دو نہیں یہاں تک پہنچا، کہیں بہن کا حق چھین کر، کہیں خیانت کر کے تو یہاں تک نہیں پہنچا۔ بے شمار معاشرے میں تمہیں ایسے لوگ مل جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ منافقت کی خصلتیں، امانت میں خیانت کرنا۔ پہلی شک جو ہے آپ نے ہلکی سی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت سنی۔ اب امانت میں خیانت کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے عہدے اور منصب میں خیانت کرنا۔ عہدے اور منصب میں خیانت کرنا، عہدہ اور منصب جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ عہدے اور منصب کو صحیح طور پہ کما حق اس کے تقاضے پورے نہ کرنا، یہ بھی خیانت کے زمرے میں بات آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو عہدے اور منصب کو صحیح معنوں میں اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے، بلکہ بدترین مثال قائم کرتے ہیں۔ جن کو فیصلے کرنا تھا، جنہوں نے انصاف مہیا کرنا تھا، جب وہی عہدے کی آڑ میں ظلم و ستم پہ اتر آئے تو پھر انصاف کہاں سے ملے گا؟ آج ہمارا یہی حال ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کہ دیہاتی نے سوال کیا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ جب امانتیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھے قیامت قریب ہے۔ اس کو دریافت کیا کہ امانت کے خیال نہ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب حکومت ایسے لوگوں کے سپرد کی جائے کہ جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، سمجھو قیامت آ چکی ہے۔ یعنی سفارشوں پہ روک دے دینا، منصب عہدہ جب ایسے لوگوں کے حوالے کیا جائے جو اس کے اہل نہ تھے، اس قابل نہ تھے، ایسی شہرت کے حامل نہ تھے، ان کے سپرد جب یہ عہدہ ہو جائے گا تو سمجھو کہ قیامت آ چکی ہے۔ قیامت کا انتظار کرنا۔ آج قیامت کی نشانیاں بھرپور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں وہ تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بین الاقوامی سربراہوں، عالمی حکمرانوں اور ملک کی اقتدار والوں میں امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہے، اس قدر جو ہے عہدہ اور منصب کی وجہ سے ظلم و ستم، بے انصافی بہت زیادہ ہے۔ جنہوں نے امن کے جھنڈے گاڑنے تھے وہ خون گواہ بھیڑیے بن گئے۔
जिन्होंने दुनिया को अमन सलामती का पैगाम देना था, वो खौफ व हरास के खारक बन बैठे। वो दरिंदों की तरह अवामुन नास का खून पीने वाले बन गए। और जिन्होंने कौमों का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो कातिल, रहज़न और खौफ व हरास पैदा करने वाले बन गए। अल्लाहकार इस्लामी सजाओं का मजाक उड़ाने वाले बन गए। इक़्तिदार की खातिर बेदरेग खून बहाने लगे। उन्हें नहीं पता कि ये भी आदम का बेटा है, हव्वा का बेटा है। नहीं, उन खून गवार भेड़ियों को सिर्फ अपनी ही चीजें उन्हें नजर आती हैं, अपने ही मफादात नजर आते हैं, बाकी कौम उन्हें नजर नहीं आती है। वो बड़ा मशीरान, फौज, पुलिस वगैरह जितने भी अफसरान शहरों सलातों जहां जहां भी अवामुन नास फैली हुई है, वहां तक ही सब अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह को जवाब दे हैं। ओहदा और मनसब के बारे में जिम्मेदार है, जवाब दे है। एक बाप भी जिम्मेदार है, उस्ताद भी जिम्मेदार है, खाकरू भी जिम्मेदार है, एक प्राइम मिनिस्टर भी जिम्मेदार है, वजीर भी जिम्मेदार है। हर ओहदे का जहां तक उसका मनसब है, इख्तियार है, वो उसके बारे में, उस अमान के बारे में रब यहाँ जवाब दे है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, मालो मता में खयानत हो या ओहदा मनसब में खयानत हो, याद रखो अल्लाह की नजरों में वो इंसान नापसंदीदा है, वो ज़लील और रिस्वा इंसान है जो अमान की पासदारी नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह नहीं पसंद करते खयानत करने वालों को। दूसरी जगह भी अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, मोमिन अपनी अमानतों और मुआहदों की पासदारी करते हैं। मोमिन जो होते हैं वो पासदारी करते हैं, उन्हें जो अहद दिया जाता है, मुआहदा किया जाता है, उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ईमानदारी जो है ये नबियों और मुत्तकीन लोगों की सिफ्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह पे फरमाया, खुसूसन सय्यदना नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, नबियों का जिक्र फरमाकर अल्लाह फरमाते हैं इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। हर नबी ने अपनी कौम से कहा मैं अमानतदार हूं। ये सिफ्त मलाइका की सिफ्त है, ये अंबिया की सिफ्त है। हर नबी ने कहा मैं अल्लाह की तरफ से कि नुमाइंदा हूं, अमीन हूं, अमानतदार हूं, मैं अल्लाह के हकामात में कोई खियानत नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। तो मालूम हुआ कि ये अमान को ध्यान जो नबवी खसरत है, हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तरीन अखलाकियात में से बड़ी एक खूबी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब हरकत के दरबार में उसके महल में पूछा गया था अबू सुफियान से, बताओ कि उस पैगंबर ने नबूवत से पहले कभी झूठ बोला हो? कहा झूठ आपने कभी सुना नहीं। सादिकुल अमीन, सादिकुल वाद, जिस पैगंबर के हम पैरोकार हैं, उस पैगंबर की सिर्फ काफिर के दरबार में काफिर बयान कर उसको अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए। आज हम मुसलमान इस्लाम का इबादा और कर भी इस कदर जो है इन खसलतों में मुब्तला है, शायद कि इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह हमें ऐसी खसलतों से बचाए और ईमान हमारे अंदर अल्लाह पैदा फरमाए। नज़ला बिही रूहुल अमीन, ये अमानत जो है ये फरिश्तों की भी सिफ्त है, जबरील अमीन की सिफ्त है, जिसकी बात को आसमानों में कबूल किया जाता है, माना जाता है। फरिश्ते उसकी बात को मानते हैं कि जबरील अमीन अल्लाह की तरफ से अमानतदार है। तो मेरे भाइयों, मुताअन सम्मा अमीन, दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्ते जो है उसका कहा मानते हैं, उसकी बात पर लब्बैक कहते हैं। जबरील अमीन की बात पर फरिश्ता जबरील भी अमानतदार। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी जो है कब्ल नबूवत और बाद नबूवत दोनों जिंदगियों में ही एक मिसाल है अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अमानतदारी आपकी कैसी थी। हत्ता कि नबूवत के ऐलान के बाद भी आप जो दुश्मन थे वो भी अपनी अमानतें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया करते थे। उन्हें पता था कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो रखा जाता है उसमें खयानत नहीं होती है। आज हमारे मुआशरे का हाल देख लें। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला इस कदर कौमी खजाने के बारे में मुहतात रहते थे कि बैतुल माल में इतना कम वजीफा लेते कि घर में बीवी ने कहा कि मीठी चीज हम बनाना चाहते हैं, तो कहा
ابو بکر کی تنخواہ، ابو بکر کا وظیفہ اس قدر نہیں ہے کہ میٹھی چیز کا، میٹھی ڈش کا انتظام کیا جائے۔ بیوی نے تھوڑا 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 کس مقدار میں ہوگا کہ جو جمع کیا، چند روز کے بعد میٹھی چیز بنائے گی گھر میں۔ پوچھا یہ کہاں سے بنی؟ کہا تمہاری ہی تنخواہ سے، تمہارے وظیفے سے تھوڑا تھوڑا بچا کر آج میٹھی چیز تیار کی ہے۔ تو بیت المال کا جو خزانچی تھا اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کہ میرے وظیفے سے اتنا کم کر دے، لگتا ہے کہ میرا وظیفہ زیادہ ہے، زیادہ تھا تو یہ میٹھی چیز جو ہے بنی ہے۔ یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا منصب حکومت کے بارے میں، اور فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو بلا کر یہ چادر جس کو زعفران کا نشان تھا، کہا میں فوت ہو جاؤں اس چادر میں اور 2 چادریں اور ملا کر مجھے کفن دے لینا۔ گھر والوں نے کہا یہ تو پرانی چادر ہے۔ کہا زندہ آدمی جو ہے نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے، میں نہیں چاہتا کہ قوم کا پیسہ، بیت المال کا پیسہ ابو بکر کے کفن میں شمار ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر امانت و دیانت پیدا فرمائے اور تمام ایسی خصلتوں سے بچائے جن کے وجہ سے جو ہے انسان منافقت کے زمرے میں آ جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں گھر جاتا ہے، اللہ کی پکڑ کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اما بعد۔ آپ نے حدیث کی روشنی میں امانت کے بارے میں 2 چیزوں کا ذکر سنا ہے، مال و متاع میں اور اشیاء میں خیانت کرنا یا عہدہ اور منصب میں خیانت کرنا۔ حدیث کی روشنی میں منافقین کی خصلتوں کا ذکر آپ سماعت فرما لیں۔ جب آج صرف ایک چیز کا ذکر ہوا اور اس کی آگے پھر 2 قسموں کا ذکر ہوا ہے۔ آگے ٹائم ختم ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ یہ ٹاپک جاری ہے، انشاءاللہ جب تک یہ جاری رہے گا انشاءاللہ اس کو پورا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انفاق جو ہے، منافقت جو ہے، ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ انسان بظاہر نمازی دیندار نظر آتا ہے مگر اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہوتا ہے، اور بظاہر وہ اپنے دل کو بہلا رہا ہوتا ہے کہ میں سب خیر کے کام کر رہا ہوں، لیکن اندر میں دل میں کفر اور طاغوت کی محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمدردیاں خیر خواہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تضاد جو ہے یہ ختم فرما دے ہمارا، اندر سے باہر سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے، اللہ ہمیں پکا مسلمان بنائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج جو ہے دنیا کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کشیدگی، جنگی حالات، خصوصاً امریکہ، ایران، اسرائیل، خلیجی ممالک، اس کا جنگ کے اثرات جو ہے تقریباً وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں پاکستان نے قابل تحسین کردار ادا کیا، جو کہ انتہائی خوشی کی بات ہے۔ چاہے آپ کا کسی بھی تنظیم یا جماعت کے ساتھ تعلق ہو، بحیثیت مسلمان ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہمیں کوئی بھی حکومت ہو، جو اچھی بات ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے۔ یہ بڑا ظرف ہوتا ہے کہ اچھی بات کی آپ تائید کریں، لیکن حاسدین جو ہے وہ کہیں بھی موقع نہیں ضائع نہیں کرتے، ان کی ذہن میں منفی سوچ ہوتی ہے۔ ہمیں ایک قوم بننا ہے کہ متحد مسلمان امت بننا ہے۔ ہم متحد ہوں، بلکہ کچھ دیکھنے اور سننے میں باتیں آ بھی رہی ہے کہ سیاسی لیول پر، مذہبی لیول پر پہلے سے جو ٹمپریچر ہائی تھا وہ مثبت پہلو کی طرف آ رہا ہے، ہمدردیاں، خیر خواہیاں، جذبات ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں آ جائے۔ پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے، ثالثی اور مذاکرات کے لیے
के जरिए जंग बंदी की जो कोशिशें की है, आखिरी तौर पर 15 रोज़ा जो जंग बंद हुई है, ये मुस्बत और जिम्मेदाराना इकदाम पाकिस्तान ने उठाया है। उम्मीद है कि ये मुज़ाकरा कामयाब हो और दुनिया भर में अमन और सलामती का पैगाम आम हो, हर इंसान को अमन और सलामती अल्लाह पहुँचाए। लेकिन इसके साथ साथ जो है फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान, लबनान, गज़ा के मुसलमान, उनका मुज़ाकरात की शिकों में जिक्र तक नहीं, अगर नहीं है तो कर डालना चाहिए, बल्कि सरफ़हरिस्त पहले नंबर पर रखना चाहिए। जो कई दहाइयों से हमारे मुसलमान भाई गज़ा और फ़लस्तीन के जुल्मों का शिकार हैं, ज़बा हो रहे हैं, जिनकी कई नस्लें जो है कट चुकी हैं, लेकिन आज हमें उनके लिए भी आवाज़ उठाना है। हर जगह पे उनके लिए दुआ भी करें और उनके लिए हमदर्दियाँ, खैरखाहियाँ हम सब के दिलों में होनी चाहिए। और इसी तरह जो है दीगर मुसलमान जो है पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ भी मजलूम हैं, आलमी सतह पर उनकी हमदर्दी, उनकी खैरखाही बगैर किसी ग्रोहबंदी के, बगैर किसी कौमी तकसीम के, हम सबको कलमे की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर एक होना चाहिए। हम पाकिस्तान की हुकूमत और सफारती इदारों का, खसूसन अफवाज पाकिस्तान का भी और उनकी कोशिशों को सराहते हैं और दुआ वो है कि अल्लाह उन्हें मुज़ाकरात में कामयाबी अता फरमाए। आमीन कह दे। अल्लाह ताला मुज़ाकरात में कामयाबी अता फरमाए और जिन भी लोगों का हुकूमती सतह पे या अफवाज पाकिस्तान, जिन भी इदारों के इसमें किरदार है, वो अल्लाह ताला के इल्म में है, आप बेहतर जानते हैं। इस नाज़ के मोड़ में अमन के किरदार को अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और इसकी इज्जत में और ज़्यादा इजाफा फरमाए। इदारों को मजबूत करने और दुनिया में अदल इंसाफ, अमन और सलामती पैदा करना, ये बुनियादी चीज़ है। लेकिन हमें खलीजी ममालिक जो हैं उनकी कमजोरियाँ भी नजर आती हैं, खसूसन सऊदी अरब जो है उसके हवाले से भी जितने भी ममालिक ये ईंधन का जो है ईंधन बने हैं इस जंग में, हर एक को आप जानते हैं, उनकी तफसीर में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला सब्र व तहम्मुल, बुज़दारी जिन लोगों ने भी अपनाया, अल्लाह उनको सलामत भी रखे, अल्लाह उन्हें मजबूत भी करे, अल्लाह उन्हें कामयाबी भी अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान के अंदरून बैरून जो दुश्मन हैं, अल्लाह उनकी शर से हम सबको महफूज फरमाए। और जितनी भी बातें कही गई हैं, अल्लाह इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बतें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मिल जाएँ। सियासी, मजहबी, इलाकाई, कौमी जहाँ भी हैं मुत्तहिद होकर रहे। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, पूरी दुनिया के मुसलमानों का अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। अगर ये जंग, ये मुज़ाकरा कामयाब नहीं होते, फिर भी हम मुत्तहिद हैं। हमने मुत्तहिद होकर ही ये जंग जीतना है। मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर एक बनकर ही हमने ये जंग जीतनी है। सब इख्तिलाफ पीछे, अब हमारे सामने कुफ्र है, कुफ्र का मुकाबला करना है। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं दुआ करता हूँ निफाक के बारे में, आमीन कह दीजिएगा। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल काज़िब व ऐनी मिनल ख़याना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अ'युनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन निफाक। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ पाकिस्तान। अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिर पाकिस्तान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।